بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دو تین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک 63A کے حوالے سے آج سماعت تھی اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، سابق ڈی جی ISI ندیم انجم اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور عاصم ملک نے ان کی جگہ، جنرل عاصم ملک جو ہیں، انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ اب ڈی جی ISI ندیم انجم ان کو کون سا بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے، یہ خبر شیئر کروں گا۔ اور تیسرا، عمران خان نے احتجاج کی کال دی، تو احتجاج کی کال کے بعد دوبارہ ملاقاتوں کا سلسلہ ان سے شروع ہو گیا اور انہیں پیغام بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، 63A کے حوالے سے آج سماعت تھی سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، اور آج صبح انہوں نے جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر خفقان کو بینچ میں شامل کیا تھا، اور تمام چیزیں نظر انداز کر کے کہ جسٹس منیب اختر نے انکار نہیں کیا، بینچ ٹوٹا نہیں ہے، تو کسی بھی صورت وہ بینچ کے اندر نئے جج کو آتھر جج کی جگہ، جب تک وہ انکار نہ کر دیں، جب تک وہ خود منع نہ کر دیں کہ میں اس بینچ میں بیٹھنے سے معذرت نہ کر لیں، اس وقت تک چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی جگہ کوئی اور جج نہیں لا سکتے تھے بینچ میں۔ خیر، انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے ریلیف دینا ہے حکومت پاکستان کو۔ ناظرین، آج جب سماعت شروع ہوئی، ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے شہزاد شوکت، وہ آئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے نظر ثانی کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے دائر کی تھی، اور دوسرا اس نظر ثانی کو جو ہے وہ حکومت نے بھی اس پہ متفق ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی فاروق ایچ نائک وہ بھی ایگری ہوئے ہیں کہ جی یہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور مخالفت میں ظاہری بات ہے کہ PTI ہے، تو علی ظفر نے جو ہے اس کی وہ مخالفت کی۔ ناظرین، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ شہزاد شوکت جو ہے وہ روسٹم پر آئے، اور ان سے انہوں نے جب سوال جواب شروع ہوئے تو اس دوران ایک تو بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں منع کر دیا۔ پھر ایک دو باتیں ہوئی، اس کے بعد پھر علی ظفر نے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے یعنی کہ روسٹم پر آئے اور کچھ کہنا چاہا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حسب روایت انہیں منع کر دیا، اور پھر انہیں کہا کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں، یہ آپ کے صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، مطلب یہ کہ آپ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں لیکن یہ آپ کے صدر ہیں، تو وہ بات کر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ تو سخت الفاظ بھی قاضی صاحب نے استعمال کیے۔ خیر، قاضی صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ صدارتی ریفرنس تھا، اور 3 پوائنٹ انہوں نے اٹھائے، ریز کیے 3-4 کہ صدارتی ریفرنس تھا، اور پھر 184(3) کی درخواست۔ ان دو کیسوں کو اکٹھا ملا کر کیس کیسے سنا گیا یہ فیصلہ دیا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ کہ صدارتی ریفرنس کے اندر تو رائے مانگی گئی تھی نا سپریم کورٹ سے، تو وہ آپ نے رائے دینی تھی اپنی، تو 184(3) کے تحت جو درخواست آئی تھی حکومت کی طرف سے، وہ کیسے جو ہے اس کی تشریح جو کرنی تھی، تو اس کو اس کیس کے ساتھ کیسے ملا کے سنا گیا اور کیسے اس کا فیصلہ جاری کیا گیا، جو کہ اب یہاں سے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہو سکتا ہے شاید کہ اسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کر کیس 63A کا کیس جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیں، اور اسے دوبارہ پرانی صورت میں بحال کر دیں، اور کہہ دیں کہ آپ اس کا ووٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کی اجازت آپ کو ہے۔ دوسرا، انہوں نے ناظرین کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدم اعتماد اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو پھر وزیر اعظم تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی عدم اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا تو پھر تو جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ 5 سال 10 سال بیٹھا رہے گا، اسے ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ایک یہ اٹھایا نقطہ۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کی مشق ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے گنا جائے۔ یہ ایک بڑی اہم بات قاضی صاحب کر گئے ہیں کہ ووٹنگ ہوتی ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کی گنتی جو ہے وہ شمار ہو۔ آئینی ترمیم ہونی ہے، اور آئینی ترمیم کے اندر ظاہری بات ہے کہ ووٹ خریدنے ہیں، حکومت کے پاس ووٹ ہے نہیں، تو جب وہ خریدیں گے ووٹ تو پھر ان کی ووٹوں کی گنتی ہو جائے گی۔ یہ 3 ہے۔ ناظرین، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے وہ علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی وہ 23 جون کو کی تھی، 23 جون کو انہوں نے کی تھی، جبکہ فیصلہ اس کا آیا تھا 17 مئی 2022 کو۔ قانون کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی فیصلے کے حوالے سے آپ نے نظر ثانی دائر کرنی ہوتی ہے تو اس کا 30 دن کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 30 دن سے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خاص اگر کوئی ہو، کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوں، تو اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک میجر کیس ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، تو اس کو ہم اس پہ ریلیف دے سکتے ہیں۔
ادروائز 99% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ درخواست جو ہے وہ نظر ثانی اب ٹائم پیریڈ گزر گئے تو اب اس کے بعد نہیں سنی جائے گی. اب اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ 2018 کے اندر حدیبیہ پیپر ملز تھے، شہباز شریف نواز شریف کا کیس، تو قاضی فائز عیسیٰ کا مشیر عالم خیل جسٹس تھے اور ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی تھی حدیبیہ پیپر مل کے اندر کہ یہ معاملہ یعنی کہ سن 2000 کا ہے، تو اب آپ نے نظر ثانی اپیل ہے 2018 کے اندر دائر کی ہے، نیب کو کہا تھا، اور نیب کی یہ نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے نظر ثانی کا، آپ 30 دن کیا آپ نے تو بہت زیادہ دن اوپر کر دیے، تو اب جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں 6 دن نظر ثانی درخواست کے اوپر گئے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا، اور وہ کہہ دیں گے کہ جی حالات یہ ہیں اور یہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو اس کو ہم اس لیے سن لیتے ہیں، تو وہ اس طرف جائیں گے ہی نہیں. اور اگر یہ درخواست پی ٹی آئی کی طرف ہوتی تو اسی ٹائم انہوں نے پیپر اٹھا کے پھینکنے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے یا 1 دن اوپر ہو گیا تو آپ یہ ہو ہی نہیں، سن ہی نہیں سکتے. اور ٹیکنیکلی پہلے کیس کی سننے نہ سننے پر فیصلہ ہونا تھا، یعنی کہ یہ 63A کی جو درخواست نظر ثانی درخواست ہے یہ 6 دن لیٹ دائر ہوئی ہے، آیا اس کا سننا بنتا بھی ہے اس کیس کا؟ دوبارہ ہمیں نظر ثانی کے لیے یہ نہیں سننا ہوگا، تو پہلے اس چیز کا فیصلہ ہونا تھا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ تو اس طرف تو گئے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سیدھا ہی آج سماعت شروع کر دی ہے. اور جس طرح کے آج انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اچھا اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ 1-2 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ سنا دینا ہے. اور ساتھ ہی وکلا کو کہا کہ کل اپنی تیاری کر کے آئیں اور یہ بتائیں کہ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، بھارت کے اندر کیا صورتحال ہے کہ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کی ہدایات کے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ نے آج یہاں برطانیہ، امریکہ اور بھارت دیگر ممالک کا کہا ہے کہ آپ چیک کر کے آئیں. اور جب بلے کے نشان کا معاملہ تھا تو سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر، یہ جب سپریم کورٹ میں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے تو یہ برطانیہ اور اس کی امریکہ کی مثال دے رہے تھے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم وہاں نہیں بیٹھ رہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، مجھے دوسروں کی مثالیں نہ دیا کریں آپ یہاں سے. مجھے یعنی کہ غصے کا اظہار کیا تھا اور سننا پسند ہی نہیں کیا، جیسے انہیں کوئی کرنٹ لگا رہا ہو کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ کریں. تو آج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، کیونکہ آج انہیں پتا ہوگا کہ وہاں کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہوگا، تو اب کیونکہ وہ انہیں قاضی صاحب کو خود سوٹ کر رہا ہے تو اب انہیں کہا کہ آپ اس کی تیاری کر کے آئیں. اور کل جو ہے اس کی دوبارہ 11:30 بجے سماعت ہونی ہے، اور 11:30 بجے جیسے ان کی سماعت ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کا فیصلہ سنا دیں، کیونکہ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو حالات ہیں ان حالات کے اندر کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ رہی کسی وزیر اعظم کے خلاف، نہ کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف، نہ کوئی منی بجٹ پیش ہو رہا ہے، تو کسی قسم کی کوئی ایسی تحریک نہیں آ رہی، تو کوئی خاص ماحول کے اندر جو ہے ہم یہ کیس نہیں سن رہے، یہ عام روٹین ہے. اور کسی قسم کی آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر آن ٹیبل نہیں ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے. اب قاضی صاحب بچے تو نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کہ اتنی کیا جلدی پڑی؟ جہاں آپ سال سوئے رہے، آپ کو 63A کی نظر ثانی درخواست یاد نہیں آئی، تو کیا وجہ بنی ہے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اس پہ 63A کی نظر ثانی ہونی چاہیے؟ اور پھر اتنی جلدی کیا کہ جب آتھر جج نے منع کر دیا کہ جی میں ابھی فی الوقت نہیں آ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو بنایا گیا بینچ ہے اس کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس میں نہیں ہو جاتا، تو آپ سکون کر لیتے، 15-20 دن صبر کر جائیں، آپ کے بعد کوئی کر لے گا. لیکن کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آئینی ترمیم ہونی ہے، پھر مجھے ایکسٹینشن ملنی ہے، یا پھر آئینی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ مجھے چیف جسٹس جو ہے آئینی عدالت کا بنایا جائے گا. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری وہ بلوچستان بار کونسل میں گئے ہوئے تھے، وہاں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئینی ترمیم لے کر آئیں گے. بے نظیر بھٹو کا خواب تھا، اور بھائی بے نظیر بھٹو کا خواب تھا 2006 کے اندر، تو 2007 کے اندر آپ کے والد صاحب کی حکومت تھی، آپ کے والد صاحب صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو آپ 5 سال ادھر خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اس ٹائم آئینی عدالتیں بناتے. پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، اس وقت بھی آپ کو ہوش نہیں آیا، اس وقت بھی آئینی عدالتیں یاد نہیں آئیں. آپ کو سب کچھ اس وقت یاد آ رہا ہے جب آئینی عدالتیں، اب جو معاملہ ہو گیا ہے، اب کیونکہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے اور میرٹ پر جا رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اب آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پھر آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفک پرسن کے لیے ہماری یہ آئینی ترمیم نہیں ہے. مطلب یہ کہ آئینی عدالت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے یا منصور علی شاہ، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے.
आपने स्पेसिफिक जितने कानून पीडीएम की हुकूमत ने बनाए हैं स्पेसिफिक, तो वो सारे के सारे स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाए गए हैं। अगर जहां आपने लटकाना है तो इमरान खान के खिलाफ कानून पास कर लिया, जहां आपने अपना रिलीफ लेना है तो नैब के अंदर आपने तरमीम कर ली, जहां आपने इलेक्शन एक्ट के अंदर आपको रिलीफ चाहिए था और जहां आपने रगड़ा देना था तहरीक इंसाफ को, तो वहां उनकी अपनी पसंद के आपने मन पसंद और वो बना लिए, कवानीन बना लिए। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी वो 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय पाया था, तो अब मैं अपनी वालदा का जो है ना वो ख्वाब पूरा करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना वो बच्चों वाली बातें हैं, सारी दुनिया जो है ना वो जानती है, अब बच्चा बच्चा जान गया है कि आप जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक दूसरी खबर जो मैंने आपको देनी थी कि जो साबिक डीजी आईएसआई हैं नदीम अंजुम, वो कल जो है अपनी उनका आखिरी रोज था और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है बाकायदा तौर पर आज, और उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई है। अब उनके लिए चैलेंजेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। एक तरफ इमरान खान ने इस्लामाबाद दी चौक के ऊपर एहतजाज करने की कॉल दी है और दूसरी तरफ उनका पहला आज दिन है। तो देखते हैं कि वो अपने चैलेंजेस किस तरीके से वो उसे अबूर करते हैं और उनको क्या टास्क दिया दिया गया होगा। ज़ाहिर बात उन्हें टास्क दिया गया होगा और तहरीक इंसाफ के हवाले से दिया गया होगा, तो ये आने वाले दिनों में एक तो पता चल जाएगा। दूसरा डीजी आईएसआई जो साबिक नदीम अंजुम है, उनके बारे में पहले खबरें चल रही थी कि वो उन्हें अमेरिका के अंदर एक यानी कि एम्बेसडर लगाया जाएगा, अमेरिका के अंदर भेजा जाएगा और वहां जाके वो अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि उनको जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ना उनको लगाया जाएगा। माजी के अंदर इमरान खान की जब हुकूमत थी वो वजीर आजम थे, तो डॉक्टर मुईद हैं उनको उसका सलामती कौंसिल का मशीर लगाया गया था। और उसके बाद जैसे ही फिर वो इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो डॉक्टर मुईद जो है वो वापस चले गए अमेरिका, और वो अमेरिका से ही आए थे और डुअल नेशनैलिटी थी उनके पास। और अब जो है उस वक्त से लेके अब तक ये सीट खाली है और अब जो साबिक डीजी आईएसआई नदीम अंजुम है उनको ये सीट दे दी जाएगी, और ये ज़राए से खबरें चल रही हैं। और उसके बाद जब ये ओहदा उनको मिल जाएगा तो इसके जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर हैं। मतलब ये है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो वो एक और यानी कि जनरल को अपने साथ जो है वो उनकी ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म के साथ होंगे, शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उनको ये एक रिवार्ड समझ लें कि दिया जाएगा। अब आप समझ गए उनको रिवार्ड क्या दिया जा रहा है। तीसरी खबर नाजरीन ये थी कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल्स दी, और अब उसके बाद जो ज़राए से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। खुफिया पैगाम भेजा गया है, अली अमीन गंडापुर भी गए हैं और अली अमीन गंडापुर के थ्रू भेजा गया कि आप जो 4 अक्टूबर को आपने एहतजाज की कॉल दी है उसको ज़रा होल्ड कर लें, क्योंकि 15 तारीख को शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो ये मुल्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि इमरान खान ये पैगाम जो है वो उसको जो है उनके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से इस्लामाबाद का उन्होंने जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और उस वक्त मुबारक सानी केस चल रहा था, तो इमरान खान को पैगाम भेजा गया था कि मजहबी जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं तो इंतशार का खतरा है, तो आप जो है वो इसको थोड़ा सा डिले कर दें। और उसके बाद जाके फिर 8 सितंबर को जो है वो उन्हें इजाज़त मिली थी। तो अब उस वक्त क्योंकि फिर कारकुनान की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया गया था और फिर इमरान खान ने बाद में कहा था कि मुझे धोखा दिया गया और एनओसी देकर फिर प्रॉपर हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, हमारे पर सख्तियाँ की गई, क्रैकडाउन भी किया गया और एक टाइम जो है वो टाइम लिमिट भी रख दी गई कि इस टाइम के अंदर आपने जलसा ख़त्म करना है। तो उसके बाद देखते हैं कि इमरान खान अब दोबारा जो है वो 4 तारीख की जो वो ऐलान किया हुआ है एहतजाज का, तो उसकी वो उससे पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं। नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।